پھر ان کو ڈر یہ تھا کہ ہم اجازت دیں گے تو ہماری جو رائل فیملی کی جو بیٹیاں ہیں ان کے اوپر بھی سوکنے آئیں گی. انہوں نے اس کو ممنوع قرار دے دیا کہ یہ ظلم ہے. کیوں؟ انہوں نے اپنی ذات کو دیکھا اور اپنے، کیونکہ وہ تو عیاش تھے، وہ تو ادھر ادھر منہ بھی مار لیا کرتے تھے. نتیجہ کیا نکلا کہ ان کی لاکھوں کروڑوں عورتوں کا بیڑا غرق ہو گیا. جو انہوں نے لکھا ہے، میں نے اپنی کتاب میں جرمنی اور برطانیہ کے 100 سال پہلے صحافیوں کی پیش گوئیاں پیش کی ہیں کہ ہمارے معاشرے کا حشر ہونے کیا والا ہے اور ہو کیا گیا ہے. یہ تو اب ان کے نکاح کا سسٹم ہی برباد ہو گیا نا، تباہی ہو گئے. اب تو ان کو غم نہیں ہے. جب تک ان کا فیملی سسٹم قائم تھا نا، وہ بڑے غم زدہ تھے کہ لڑکیوں کی شادیاں کیوں نہیں ہو رہی. اس پہ انہوں نے تحریکیں چلائیں کہ ایک سے زیادہ نکاح کی اجازت دی جائے، مگر اسمبلی میں یہ قانون پاس نہیں ہوئی. یورپ میں تحریکیں اور عورتوں نے چلائی ہیں. تبھی مجھے عورتیں بولتی ہیں ہمارے خلاف بیان کرتے ہیں. اللہ کی قسم آپ کے حق میں بیان کر رہا ہوں میں. جرمنی میں عورتوں نے تحریکیں چلائی ہیں کہ مرد کو زیادہ شادیوں کی اجازت دو تاکہ ہماری نکاح ہو سکے. لیکن چونکہ اسمبلی میں جو لوگ تھے وہ خود قانون ساز تھے، انہوں نے اجازت نہیں دی اور بیڑا غرق ہو گیا. مردوں کے مزے ہو گئے، زنا کے راستے کھل گئے اور عورتوں کا بیڑا غرق ہو گیا. ان کو کوئی بیوی بنانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. یہاں بھی اللہ نے قانون خود بنا دیا آسمان سے. اب چاہے مفتی کی اپنی بیٹی پہ سوکن آ رہی ہو، ٹھیک ہے نا، جو مفتی فتویٰ دینے والا ہے، میں نے کئی علماء کو دیکھا ہے ان کی بیٹیوں پہ سوکن آئی، پریشان ہو گئے، لیکن حرام نہیں کہہ رہے. کیوں کہہ رہے ہیں؟ یار قرآن میں لکھا ہوا ہے، میں کس منہ سے پھر لوگوں کو بولوں گا کہ یہ قرآن کیسے تبدیل کر دوں میں. تو کیونکہ طلاق کا مسئلہ دیکھ لو، کتنے لوگ طلاقیں دے کے روتے ہوئے آتے ہیں کہ 3 طلاقیں دے دی ہیں، کیا کریں، ہائے ہوئے یہ وہ. ہم کہتے ہیں بھائی رو لے، میرے باپ کا دین ہوتا تو میں کہہ دیتا کہ رجوع کر لو. مجھے بھی ترس آ رہا ہے، بچے رول رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن یہ قانون کس نے بنایا آسمانوں پہ؟ اللہ نے بنایا. اور لڑے میں 3 طلاق کے بعد بچے رولیں، کچھ بھی ہو، کوئی رجوع کا حق نہیں ہے. اس میں کیا حکمتیں ہیں یہ ایک الگ ٹاپک ہے. ہم ایک گھر کو اجڑتا ہوا دیکھ کے روتے ہیں، لیکن اس ایک کی وجہ سے کتنوں کو فائدہ ہو جاتا ہے، اس طرف ہماری توجہ نہیں جاتی. اس کی میں ایک دلائل تو بہت ہے، میں ایک چھوٹی سی مثال دوں. ایک شخص نے مجھ پہ اعتراض کیا کہ اسلام میں طلاق اتنی آسان کیوں ہے. دیکھو انگریزوں میں کتنی مشکل ہے طلاق، عدالت جاؤ، کیس کرو، یہ کرو، وہ کرو، وغیرہ وغیرہ. ہندوؤں میں بڑی مشکل ہے، اور بھی دنیا کے. اسلام میں جتنی آسان ہے نا، اتنی آسان کسی مذہب میں نہیں ہے. اسلام میں صرف 3 لفظ زبان سے نکالے اور ایسا ختم ہوا رشتہ کہ اب دوبارہ نکاح بھی نہیں ہو سکتا. اتنا آسان ورڈنگ پر. اس کے لیے گواہ بھی ضروری نہیں ہے، اکیلے رضائی میں منہ دے کے 3 دفعہ یہ لفظ بول دو نا، پھر بھی ہو جائے گی. کتنا آسان رکھ دیا. تو وہ اعتراض کر رہے تھے کہ یار یہ اتنا مضبوط رشتہ، اتنا گہرا رشتہ، اسلام نے اس کو توڑنے کو اتنا آسان بنا دیا. میں نے کہا اس پہ دلائل کیا ہیں، اس کی حکمتیں کیا ہیں، یہ ایک الگ ٹاپک ہے. گل ویلے دی تے پھل موسم دا. انتہائی مختصر بات میں نے کہا میں کرتا ہوں. میں نے کہا اتنا آسان بنایا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آسان بنانے کا نقصان یہ ہوگا کہ طلاقیں زیادہ ہوں گی. یہی نقصان ہونا چاہیے نا. بھائی ہندوؤں کو تو طلاق کے لیے عدالت جانا ہے، انگریز کو بھی، پھر وہ تو اس میں درمیان میں ہی کئی دفعہ صلح ہو جاتی ہے. یار کون جائیدادیں دینی پڑ رہی ہیں، یہ کرنا پڑ رہا ہے. اسلام میں نہ جائیداد دینی پڑ رہی ہے، زیادہ سے زیادہ یہ کہ اکٹھی دی ہیں تو کوڑے لگیں گے، اکٹھی کیوں دی، وقفے وقفے سے دیتے، بس یہ ہے. لیکن دینے کو یعنی آسان بنا دیا. اچھا کام نہیں ہے کہیں دے دے جا کے. میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ الفاظ پر رکھ دیا، اور مذاق کو بھی حقیقت اور حقیقت کو بھی حقیقت. تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا اچھا اس لیے آپ کو ڈر لگ رہا ہے، یعنی پریشان ہو رہے ہو کہ پھر تو بہت زیادہ. میں نے کہا پوری دنیا میں طلاق کا سب سے کم ریشو مسلمانوں میں ہے، اتنی آسان ہونے کے باوجود. سب سے کم ریشو کس کا ہے، کس میں ہے؟ اور یہ غیر مسلم کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ کامیاب شادیوں کا ریشو کس میں ہے، حالانکہ طلاق بہت آسان ہے. میں نے کہا اس کے آسان ہونے ہی کی وجہ سے یہ ریشو کم ہے. کیا آدمی کہتا ہے یار یہ تو میں جب بھی منہ سے نکالوں گا ختم ہو جائے گا، تو ذرا سوچ لو سوچ لو سوچ لو. اور آپ کے ہاں عدالت جانا پڑتا ہے. عدالت اگر عورت پہنچ گئی تو دشمنی کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہے. پھر مرد کہتا ہے اس کو میں نے رکھنا نہیں ہے، پھر وہ وکیل سے یہ رابطے کرے گا کہ جائیداد بچا کے کیسے دوں میں اس کو طلاق. اور پھر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ کاغذ میں طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے ہی چھوڑ دو، کیونکہ جب کوئی ثبوت ہی نہیں ہوگا تو جائیداد بھی نہیں دینی پڑے گی. تو امریکہ نے پابند تو بنا دیا کہ طلاق دو گے تو آدھی جائیداد دو گے. اس پر کیسے امریکہ پابند کر سکتا ہے کہ طلاق دیے بغیر حقوق بھی ادا کرو؟ مرد کہتا ہے اگر مجھے آدھی جائیداد دینی ہے تو میں کاغذ میں نہیں دے رہا، ویسے میں دل سے کیا کرتا ہوں، اسلام دین فطرت
اسلام اس حقیقت کو جانتا ہے کہ مرد اگر عورت کو نہ رکھنا چاہے تو دنیا میں کسی کا باپ بھی نہیں رکھوا سکتا اس سے. اس لیے اسلام نے کہا کہ اگر نہیں رکھنا چاہتے تو ڈرامے بازی مت کرو. نہیں رکھنا چاہتے نا تو زبان سے بول دو. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کیونکہ کوئی قانون مرد کو مجبور نہیں کر سکتا بیوی کو رکھنے پر اگر اس کے دل میں محبت نہیں ہے. امریکہ نے مجبور کیا کہ آدھی جائیداد دینی پڑے گی لہذا مت دو. تو جو آدمی اپنی بیوی سے پریشان ہے وہ کیسے اس قانون کو قبول کر لے گا کہ ایک تو میں پریشان کر رہی ہے مجھے، اوپر سے میں اس کو چھوڑوں اور آدھی جائیداد بھی دوں. تو یہی ہو رہا ہے. گورا کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے ٹھیک ہے ویسے میں نے چھوڑ دیا، میں نہیں اس کے حقوق ادا کروں گا لیکن میں کاغذ میں نہیں لکھ کے دوں گا. تو نتیجہ کیا؟ عورت لٹک گئی، نہ وہ کہیں اور شادی کر سکتی ہے اور نہ پہلا مرد اس کو محبت دینے کے لیے تیار. اور شوہر اگر بیوی کو محبت نہ دے تو پولیس کے ذریعے محبت نہیں دلوائی جا سکتی. اسلام ان تمام چیزوں کو جانتا ہے کیونکہ یہ اللہ کا قانون ہے. اللہ کو پتا ہے مرد طاقتور ہے، اس کو آپ طاقت کے ذریعے بیوی کو رکھنے پر مجبور نہیں کر سکتے. اسلام نے ایک بڑی زبردست سیاست سے کام لیا ہے. وہ کیا ہے؟ مرد کو یہ بتا دیا کہ یہ تمہاری ملکیت ہے، تم چھوڑو گے تو جائے گی، تم نہیں چھوڑو گے تو یہ نہیں جائے گی. یہ احساس مرد کو اس بات کا مجبور کرتا ہے کہ میں اس کو مت چھوڑوں کیونکہ اس میں میرا نقصان ہے. نہیں یاری بات میرا خیال ہے. آپ اگر عورت کو بھی طلاق کا اختیار دے دیں گے نا، جیسے یورپ امریکہ اور ہندوؤں نے دے دیا، تو مرد کو یہ ڈر لگتا ہے کہ کبھی بھی مجھے چھوڑ کے جا سکتے. یہ احساس اس کو بیوی کو محبت دینے نہیں دیتا. اور اسلام میں طلاق کا اختیار صرف کس کے پاس ہے؟ مرد کہتا ہے یار جو بھی ہے جب تک میں نہیں چھوڑوں گا کہیں جا نہیں سکتا. اسی بنیاد پر مرد پھر اس کو اکثر مرد رکھتے ہیں. ہاں جو ظلم کرتے ہیں وہ اس کا ایک الگ علاج ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 100% سارے صحیح ہو، ظالم بھی ہیں، لیکن جو اکثریت ہے مسلمانوں کی وہ گھر بساتی ہے. حالانکہ طلاق کو بہت شریعت نے کیا کر دیا؟ آسان بنا دیا. تو یہ اللہ کے قوانین ہے. دنیا میں کوئی بھی شخص بیٹھ کر ایسی قانون سازی بولو بھائی نہیں کر سکتا. پھر ان لوگوں کے ہاں طلاق میں کوئی ٹائم بھی نہیں ہے، جب چاہے دے دو. بھائی یہ کوئی عورت امریکہ پہنچ جائے کہ مجھے طلاق چاہیے اور شوہر اس کو ڈیورس دے دے تو وہاں کی عدالتیں نہیں. جبکہ اسلام نے کیا کہا؟ حالت حیض میں نہیں دے سکتے، پاکی کی ایام میں دو گے. کیوں؟ حالت حیض میں مرد زوجہ سے ہم بستری نہیں کر سکتا، پاکی کی ایام میں کر سکتا ہے. تو اس بات کا ہے کہ بھائی تمہارے لیے الاؤ ہے، حلال ہے اس کے پاس جانا، پھر بھی تم چھوڑو. یہ مشکل ہوتا ہے مرد کے لیے. تو ایسی ٹینشن یعنی وہ پابندیاں لگا دیں اور بڑی حکمتیں. تو یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ حلال و حرام کا اختیار اللہ نے کس کے پاس رکھا بھائی؟ نہ مولاناؤں کو دیا. اگر مولویوں کے پاس ہوتا تو بھی کچھ عجیب سے کام بن جاتا. ٹھیک ہے، تو پھر ہم کیا کرتے؟ جیسے پادریوں کو نا عیسائیوں نے اختیار دیا ہوا ہے کہ وہ خود سے بھی قانون میں تبدیلی کر سکتے ہیں. خود سے بھی حدیث میں آتا ہے یہ بات کہ عیسائیوں نے، یہودیوں نے اپنے بڑوں کو، اور عیسائیوں نے، پوپ ہے نا اس کو اجازت ہے کہ عیسائیت میں کچھ چینجنگ کر سکتا ہے. اسلام میں نہیں ہے اجازت. اسلام میں کہ جیسے ہے ویسے ہی بیان کرو، چاہے پبلک کی سمجھ میں آئے چاہے پبلک کی سمجھ میں نہ آئے. اب جوا حرام ہے تو انشورنس بھی جوئے کی شکل ہے.